اپنا محاسبہ کریں اور یہ سوچیں کہ پورا 1 سال ہماری زندگی سے نکل گیا ہے، اسلامی پورا 1 سال ہماری زندگی سے نکل گیا ہے، اور اگلا سال جو شروع ہو رہا ہے یہ ہمیں اس بات کی دعوت فکر دے رہا ہے کہ ہم اپنے آخرت کے متعلق سوچیں کہ میری زندگی سے پورا 1 سال نکل گیا ہے، میرے قیمتی لمحات، میرے قیمتی اوقات اور وہ قیمتی دن میرے زندگی سے چلے گئے ہیں کہ آیا میری زندگی جس رخ پر جا رہی ہے تو یہ صحیح رخ ہے یا رخ غلط ہو گیا ہے؟ میرے یہ اٹھنے والے قدم اللہ اور اس کے رسول کی طرف جا رہے ہیں یا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہٹ رہے ہیں؟ میرے یہ اٹھنے والے قدم جنت کی طرف جا رہے ہیں یا دوزخ کی طرف جا رہے ہیں؟ میرے یہ اٹھنے والے قدم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف جا رہے ہیں یا نفس و شیطان کی اطاعت کی طرف جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، قرآن اور حدیث کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دینی احکامات پر عمل کرنے کے لیے، حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں پر عمل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، کیا میں اسی راستے پر جا رہا ہوں یا میں نے یہ راستہ چھوڑ دیا ہے؟ میرے مالک کی رضا کس میں ہے؟ میرا اللہ تعالیٰ کس چیز میں خوش ہو رہا ہے؟ میں اس پر عمل کر رہا ہوں یا اس سے ہٹ رہا ہوں؟ یہ ہر مومن مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور اپنے اعمال کا محاسبہ اور اپنی زندگی کا محاسبہ، اپنے اوقات کا محاسبہ کہ میری زندگی سے 30-40 سال نکل گئے، 15 سال نکل گئے، 20 سال نکل گئے، یہ سال بھی نکل گیا ہے، پتہ نہیں میں نے کیا پایا کیا کھویا، میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، میرے جسم اور بدن سے جب روح نکلے گی میں اپنے اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ جب مجھے اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کر دے گا، مجھ سے سوال جواب شروع ہو جائے، بتاؤ میرے بندے تمہیں 60 سال 50 سال 30 سال 100 سال زندگی دی تھی، اس میں تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر ایک نفس، ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے، وہ سوچے ما قدمت لغد، کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، ما قدمت لغد، اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ محاسبہ نفس، اپنے اعمال کا حساب و کتاب۔ العز بن عبد السلام رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجمع العلماء على وجوب محاسبۃ النفس فيما سلف من الاعمال وفيما يستقبل منها۔ تمام علماء نے اس بات پر اتفاق کیا اور اجماع کیا ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ یہ ہر کسی پر واجب ہے، اپنے آپ کا حساب و کتاب کرے اپنے ساتھ اعمال میں کہ میں نے کیا پایا ہے اور کیا کھویا ہے، اور آگے کیا لاحق عمل مجھے کرنا ہے، مجھے کیا لاحق عمل کرنا ہے کہ میں اپنی زندگی اور اپنے اوقات اور اپنے لمحات سدھار سکوں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کا محاسبہ کرو، حساب کرو کہ میں نے کتنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، کتنی نافرمانی کی ہے، میرے اعمال مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑا لیں گے یا نہیں، میں نے حضور علیہ السلام کے کتنے سنت طریقوں پر عمل کیا ہے۔ لہٰذا ابھی وقت ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے، زندگی دی ہے، نفس و شیطان کے زور کو توڑ دیں، اللہ تعالیٰ کی محبت اور حضور علیہ السلام کی محبت کو اپنے دل دماغ میں تھوڑا پروان دیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف ایک قدم اٹھائیں، پھر اللہ اور اس کے رسول کی شفقت اور مہربانی دیکھو۔ ہم اپنی زندگی کے ساتھ محاسبہ کریں، حساب اور کتاب کر لیں، مال اور دولت کا حساب و کتاب ہر وقت کرتے ہیں، کم سے کم کسی رات بھی کسی وقت بھی تنہائی کے عالم میں وضو کر کے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگا کر بیٹھ جائیں کہ یا اللہ میری اتنی زندگی ہو گئی ہے، پتہ نہیں میں نے کیا کیا ہے۔ شاید اس وقت ہماری آنکھ سے ندامت کا ایک آنسو گر جائے اور وہ ایک گرا ہوا آنسو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ابدی معاف کر دے، کیا میں نے اس بندے کو معاف کر دیا۔
جس آنکھ سے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنسو گر جائیں یا وہ آنکھیں نم ہو جائیں، اس آنکھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ بس اخلاص ہونا چاہیے، ریاکاری کے آنسو نہیں ہونے چاہیے، وفاداری کے آنسو ہونے چاہیے۔ محاسبہ کرو، شاید اللہ تعالیٰ زندگی کا رخ بدل دے۔ وہ جب بدلنے پر آ جائے، پل جھپکنے میں تو وقت لگ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جب بدلنے پر آ جائے تو اتنا وقت بھی نہیں لگے گا۔ بس ہمیں بے وفائی نہیں دکھانی چاہیے، وفادار بننا چاہیے۔